باتوں کی وجہ سے عذاب. جی. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بقوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے، بیمار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، حال پوچھنے کے لیے. تو ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے، یعنی بہت تکلیف میں تھے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے دل کی نرمی کی وجہ سے. لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی سب رونے لگے. ایسے ہوتا نا کہ اگر امی رو رہی ہوں تو بچے بھی رونے لگتے ہیں پاس بیٹھ کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، بے شک اللہ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا. یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یا فوت ہونے پر اگر کوئی روتا ہے تو عذاب نہیں ہوتا، اور نہ دل کے غم پر، لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا. آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اسی کی وجہ سے رحمت کرے گا. اور میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میت کا کیا قصور، وہ تو مر گیا انسان اور پیچھے رونے والے رو رہے ہیں. اصل میں اشارہ ہے بین کرنے کی طرف، نوحہ کرنے کی طرف، کہ اونچی آواز میں بول بول کے باتیں کر کے رویا جائے، اس سے منع کیا گیا. یا ایسے کوئی پوئٹری پڑھی جائے یا ویسے باتیں کی جائیں. تو خالی اگر کوئی رو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اونچی آواز میں چیخ چلا کے رونا منع ہے، بال نوچنا منع ہے، گریبان پھاڑنا منع ہے، سینہ پیٹنا منع ہے. یہ چیزیں تو منع ہے، لیکن دل کا غم اور آنکھوں کے آنسو منع نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والے کو کیوں عذاب ہے پیچھے والوں کے رونے سے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی خواہش ہو کہ لوگ مجھ کو پیٹیں، لوگ مجھ کو روئیں. اگر وہ منع کر جائے اور ہم سب کو وصیت کرنی چاہیے کہ ہمارے پیچھے کوئی اس طرح بین کرے، تو پھر اس کو میت کی پوچھ نہیں ہوتی. ایک کاغذ ہے وصیت نامہ، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے، سب کے پاس. تو وہ اپنا اپنا بھر کے اپنے گھر والوں کو دے دے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایسی غلط حرکت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری آگے پوچھو. جی نیکسٹ پڑھیے. عن ابي هريره قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. شابش. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور حسن خلق، اچھا اخلاق، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ. اور پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جہنم میں لے جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی فضول باتیں کرنا اور حرام کام کرنا. یہ حدیث کل بھی گزر چکی ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شاباش. هل يكب الناس ہے. اوکے. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ یعنی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کے پلرز کیا ہیں اور اس کی چھت کیا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے. اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ حدیث جبریل پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں پڑھی. جس میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، تو وہ جواب جو ہے وہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن، شہادت لا الہ الا اللہ اور شہادت ان محمد رسول اللہ اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے. اس کا ستون نماز ہے، یعنی پھر خاص توجہ نماز کی طرف دلائی گئی. اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی پروٹیکشن، دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرنا، چاہے وہ علم پھیلا کے ہوں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہوں. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے، یعنی ایک چیز ہو تو یہ ساری چیزیں فائدے کی ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اسے روک کر رکھنا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل، یا فرمایا نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز عمدہ گرائے گی؟ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر انسان اپنی زبان کو اس احتیاط سے استعمال نہیں کرتا. ان ساری چیزوں کی ایکسیپٹنس، قبولیت کا انحصار زبان کی درستگی پر ہے. یعنی بڑے سے بڑے کام، بڑے سے بڑے کارنامے انسان کے سب ضائع ہو جاتے ہیں اگر اس کی زبان درست نہیں. تو یہ عام طور پہ کہتے ہیں نا گناہ دل کی بڑی اچھی ہے بس زبان اس کی تھوڑی تیز ہے. تو دل کا اچھا ہونا فائدہ نہ دے گا اگر زبان کی تیزی ختم نہ ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ، صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی. یہ پڑوسی ہوں، رشتے دار ہوں، گھر کے لوگ ہوں، کسی کو بھی ستانا، سرونٹس ہوں. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے عبادت گزار، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو جہنمی بتایا، ایک کو جنتی. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی جاتی تھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے
وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ بتا سکے کہ کون کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں. جیسے عشرہ مبشرہ بھی ہے نا. کیا مطلب عشرہ مبشرہ کا؟ 10 لوگ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. اس کے علاوہ خواتین میں سے بھی کچھ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. ایک خاتون کا نام بتائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام دیا ہے اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی گئی. کیا خوبی تھی ان میں؟ کیا کرتی تھی وہ؟ صدقہ خیرات کرتی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت وفادار تھی، بہت خیر خواہ تھی، بہت مددگار تھی، ان کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کام میں ساتھ ساتھ ہر موقع پر آپ کی مددگار تھی. تو ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے نیکی کے کاموں میں مددگار ہو، نہ کہ رکاوٹیں ڈالے. تو یہاں اب 2 کردار بتا دیے گئے، 2 کیریکٹرز، ایک جنتی اور ایک جہنمی. جنتی وہ ہے جو زبان سے تکلیف نہیں دیتا، چاہے عمل اس کا بہت زیادہ نہیں. اور جہنمی وہ ہے جو عبادتیں بہت کرتا ہے لیکن زبان تیکھی ہے، تلخ ہے. اللہ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اپنے کیے کو خود ہی نہ ضائع کر دیں. وہ قرآن مجید میں ایک عورت کی مثال دی گئی ہے نا، وہ ساری رات سود کاٹتی ہے اور پھر اس کو خود ہی توڑ ڈالتی ہے. تو بہت سے لوگ اسی طرح کا عمل کرتے ہیں کہ بہت سے کام کرتے ہیں اور پھر ایک بات کر کے سارا ضائع کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں کسی کا مجھے فون آیا، کہنے لگی کہ مجھے فلاں سے بہت شکایت ہے. میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی منگنی پر مٹھائی نہیں کھلائی. اور پھر غم اور غصے کا ایک لمبا اظہار. تو میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا؟ کہتے نہیں، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان بھی کیا تھا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اس نے مجھے اپنی خوشی میں نہیں پوچھا. مجھے بہت غصہ ہے، مجھے بہت دکھ ہے. ہمارے یہ ایک کیس نہیں، ہمارے اکثروں کے غصے یہی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں پھر طاق لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ کچھ کرے، اور اگر نہیں کرتے بھول جاتے ہیں. میں نے تو یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے وہ کہتی ہو کہ سمپل وے میں منگنی نکاح کرتے ہیں اور یہ رسمیں چھوڑتے ہیں. تو اس پر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تو کیا ہوا؟ اصل ہماری قدر و قیمت تو اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے. بلکہ اس طرح جب ہمیں کوئی اگنور کرے تو اس وقت فوراً سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں اگنور کر دیا پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر دیا پھر کیا ہوگا؟ تو دنیا کی تکلیفوں سے انسان آخرت کی تکلیفوں کے بارے میں سوچے، نہ کہ کیے کرائے پر پانی پھیر دے، احسان جتا جتا کر. قرآن مجید میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقے احسان جتا کر دکھ دے کر ضائع نہ کرو. کیونکہ پھر دکھ دینا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو ہم اس سے صحیح طرح سلام دعا نہیں کرتے، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی غیبت چغلی شروع کر دیتے ہیں. نیکسٹ حدیث. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى غار ثم ونصفه فقلنا ما لك يا رسول الله فقال أما تسمعون ما أسمع فقلنا وما ذاك يا نبي الله قال هذان رجلان مهذبان في قبورهما عذاب شديد في ذنب هين قلنا فيما ذاك قال كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، پس 2 قبروں سے ہمارا گزر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پس آپ کا رنگ متغیر ہونے لگا، یعنی تبدیل ہونے لگا.
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگی، یعنی آپ کا جسم کانپنے لگا تو کپڑا بھی کانپنے لگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ کی وجہ سے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا. خاص طور پر نیچے بیٹھ کے ٹوائلٹ ہوتا ہے نا، اس میں پکے فرش پر جب پیشاب پڑتا ہے تو چھینٹیں پلٹ کے کپڑوں پہ آ پڑتی، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا، زبان سے دکھ دیتا تھا، ہرٹ کرتا تھا، اور ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا. تو چغل خوری بھی، جس پیشاب کی چھینٹیں گندگی اڑاتی ہیں نا، تو چغل خوری بھی گندگی اڑاتی ہے اور معاملے خراب ہوتے ہیں. گھروں میں چغل خوری کی مثال کیا ہے؟ مثلا ساس بہو ایک گھر میں رہتے ہیں، جب ہسبینڈ گھر آتا ہے تو ساس چپکے چپکے بہو کی کوئی برائیاں یا کوئی کمزوریاں یا کوئی غلطیاں اس کو بتانا شروع کر دیتی، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر اسی وقت بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کبھی اس سے الٹا بھی ہوتا ہے کہ بیوی ماں کے خلاف میاں کو بھڑکاتی اور بیٹا بعض اوقات اس حد تک سنگ دلی کو اتر آتا کہ ماں کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے. ہماری ٹیم کے کچھ لوگ لاہور میں جاتے ہیں اولڈ ہوم، تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ بچے ہیں لیکن ماں باپ کو رکھتے نہیں. یعنی کچھ ایسے ماں باپ وہاں رہ رہے ہیں کہ جن کے بچے کھاتے پیتے سب ہیں، لیکن بہو نے گھر سے نکال دیا، بیٹے نے گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ بعض کیسز میں مارا بھی. کبھی سوچا آپ نے وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بیٹا ماں پر ہاتھ اٹھا لے؟ کسی چیز سے دل بھرا ہوا ہوتا ہے نا، تبھی اس ایکسٹریم پر وہ جاتا ہے. بہت سے کیسز میں بیویوں کو مار پیٹ کے کک آؤٹ کر دیتے ہیں گھر سے. کبھی کسی نے سوچا کہ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ چغل خوری. چغل خوری میں ایک انسان کسی کا عیب دوسرے کو اس طرح بتاتا ہے کہ آپس میں لڑائی پڑ جائے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کے لیے بتاتے ہیں. اس سے کیا اصلاح ہو گئی؟ گھر آباد ہو گیا؟ اصلاح کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں، گھر توڑنے سے بچیں. اسی طرح دوستوں کے درمیان تعلقات کی خرابی، کسی ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی ادھر سے ادھر چغل خوری اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور فساد. اگر کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ خود سمجھانا چاہیے، نہ کہ صرف شکایتیں لگائے انسان. اور بچوں کی بچپن سے تربیت کریں کہ وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لے کے ماں باپ کے پاس نہ آئیں. اگر کوئی بچہ کرے تو اسے کہیں جاؤ تم خود اس سے منع کرو، خود سمجھاؤ، خود جا کے پھر سمجھائیں، لیکن شکایتیں سننے کی عادت نہ ڈالیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. شاباش. سیدنا حفص بن عاصم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے. ایک تو ہے کہ سچی بات کسی کو پہنچا کے چگلی کھانا، اور ایک ہے جھوٹی باتیں پہنچانا. یہ اور بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی شکایت لگانے لگتے ہیں تو بعض اوقات تو کوٹا پورا نہیں ہوتا تو ہم کو جھوٹ بھی پکڑ لیتے ہیں، جھوٹے الزام بھی لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب اللہ سے ڈرنے والی باتیں. قال مالک اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. امام مالک نے فرمایا جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی ایسا شخص کبھی امام بن سکتا ہے اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے. یعنی کوئی شخص بڑا نہیں بن سکتا جب تک کہ بات کو تحقیق کر کے کوٹ نہ کرے. اب آپ کی باری ہے، جو سیکھا یا جو آپ کے ریفلیکشن ہیں وہ دیجیے.
حدیث سنی ہوئی ہے کہ والد کی دعا اولاد کے بارے میں اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. تو اگر کوئی والد اپنی اولاد کو یہ کہتے کہ ہم کریں کہ تم جو بندی ہو تم کال دوزخ میں جاؤ گے تو کیا وہ قبول ہوگی؟ ایسے تھوڑی قبول ہوتی. ابھی ہم نے کیا کہا کہ کوئی کسی کو دوزخ میں بھیج سکتا ہے؟ والد کی بھی بددعا کی یہ بد دعا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے ہیں وہ ہر دعا کو ایسے ہی نہیں سن لیتے. بے شک بہت زیادہ کہنا ہو لیکن یہ کہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے. بالکل شاباش. استاذہ ہمیں سیلف ججمنٹ سے نہ پرہیز کرنی چاہیے. اور جب ہم کمنٹس پاس کرتے ہیں جس میں ایک گروپ بیٹھا ہو فرینڈز ہو تو مطلب یہ ہمارا ہر وقت ہم دوسروں کے بارے میں کمنٹس پاس کرتے ہیں اچھے ہو برے ہو. اور یوتھ آج کل یہ بہت کرنے لگتے ہیں اور فیس بک ٹویٹر واٹس ایپ ان سب کے جو ہے رواج بہت بڑھ گیا تو ہمیں سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی بات ہر زبان سے کریں, آمنے سامنے کریں, فون پہ کریں, فیس بک پہ چیٹ کریں یا کسی اور میڈیم سوشل میڈیا سے. زبان سے بولیں یا ہاتھ سے لکھیں, یہ سب کچھ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے. ایوری ورڈ کاؤنٹس. یہ سادہ تو بچوں کی طبیعت کی حالت سے بات کرتی کہ ہم خود ایسی کرتی ہے کہ بچے جو ہیں گھر میں اگر 3-4 بچے ہیں تو ہم ایک انسٹرکٹر کر لیتے ہیں ان کے اوپر بڑا کہ ہم بچوں سے تو نہیں کہتے کہ شکایت کر کے آگے بچوں کی میں جا رہی ہوں تو ہم خود دین کی تعلیم میں بھی جاتے ہیں الحمدللہ لیکن گھر آتے تو بڑی شکایت ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. بچے بھی اپنی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپس کے معاملے ساتھ ساتھ سلجھاتے جانے چاہیے. شکایتیں لگانے سے کبھی معاملے سلجھے نہیں اور خراب ہوتے ہیں. ہم سے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطابق ہم شام کی طرح بات کریں, انسان کو شاملی ہوں اور جب تک ایسا نہ کریں وہ سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. دل بہلانے کے لیے اچھی اچھی بات کر دیا کریں جو جھوٹ پر مبنی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اچھی بات کر کے کسی کا دل خوش کرنا بھی نیکی ہے. یہ بات مرحوم کا آپ نے بتایا تھا شہید کے بارے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بچوں کے تو وہ کہتے ہیں کہ بس شہید ہو گیا بخشا گیا. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کس نے کہا. ہم تو کسی کو شہید نہیں بول سکتے. دیکھو یہ ہے نا پتھر کھا کے مرنے والے چوٹ کھا کر وہ قرآن میں پڑھائے جاتے ہیں اس کے ہم تصحیح کرتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ کہتے ہیں جو پتھر کھا کے مرتا ہے اور اچانک مجھے اس کا علم نہیں. استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم تو کسی کی چغلی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف چغلی کرے تو ہم اس کے بارے میں کیا کریں اور وہ ہو بھی بڑا اس کو سمجھائیں کیا سمجھا نا جیسے ساس ہسبینڈ کو چغلی لگاتی ہے. ان کو یہ کتاب پڑھا دیں. دیکھیے جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی اور لوگ اللہ سے نہیں ڈریں گے کیسے بچ سکتے ہیں. میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ کا تقویٰ دلایا جائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, ساس بن گئے ہیں یا ہماری شادی ہو گئی ہے تو اب پڑھنے پڑھانے سے ہمارا کیا تعلق. ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ تم پنگوڑے سے لے کر مرتے دم تک علم حاصل کرو, کیوں کہا گیا یہ؟ اور فرض ہے کہ نہیں علم حاصل کرنا ہے نا, کسی وجہ سے فرض ہے. تعزیہ کا طریقہ بتا دیں گے. کسی کے گھر جانے افسوس کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ جب جاتے ہیں چھوٹی چیزیں تو یہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اور میرا جینا مرنا کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. اور دعا دیں, گھر والوں کو صبر کی دعا دیں اور میت کو بخشش کی دعا دیں. تھوڑی دیر بیٹھے اور آ جائیں. وعلیکم السلام. تحقیق اور تجسس میں فرق کیا ہے؟ تحقیق علم کے میدان میں ہوتی ہے اور تجسس لوگوں کی ذاتیات میں ہوتا ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس. یہ تجسس. سلام. ہم لوگ نا اکثر چھوٹے بچے جو لڑکی ہوتے ہیں نا ان کو شروع سے ہی عادت ڈال دیتے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں تو پیشاب کی چیزیں جو ہے نا ان پر بھی پڑتی ہیں, کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور بچوں کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں.
یس. تو اس چیز کے بارے میں ضرور بتائیں. یہ آپ سب اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کی ٹوائلٹ ٹریننگ کریں, اور جب کموڈ پہ کھڑے ہو کے بچے پیشاب کرتے ہیں تو وہ سارا کموڈ بھی گندا ہوتا ہے, نیچے کا فلور بھی گندا ہوتا ہے, اور پھر جو بعد میں جاتا ہے وہ پلیت بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ ناپاک جسم ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. تو سب اپنے بچوں کو شروع سے ہی سکھائیں. استاذہ ہمارے یہاں نا ایسا ہوتا ہے جب تزیت کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم, تو دوسرا جو سننے والا ہوتا ہے جس کے ساتھ تزیت لی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے مانا. تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کا حکم ایسا تھا, اللہ کا حکم. اچھا ٹھیک ہے, تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ مانا, کہ ہم نے مان لیا. ہاں تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی سوال ہوتا نا کہ تزیت کیسے کی جائے, تو دیکھیے یہ بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے. جی, ہر علاقے کے اپنے کلچر ہوتے ہیں. ایز لانگ ایز کوئی چیز دین سے نہ ٹکراتی ہو تو اچھے الفاظ بولنے میں کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. باجی اگر قرآن منع کرے عورتوں کو دین کی تعلیم سے تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں, کتابیں پڑھیں. اگر یہ کتاب کئی دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ گھر بیٹھ کے بھی اصلاح ہو جائے گی. آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر کیا, اور آپ کے وہ سال وفادار کی اس کی جنت کی بشارت. ان کے بہت سے فضائل ہیں, لیکن بہت بڑی خوبی یہ ہے, یعنی سب سے پہلے اسلام لائی ہے اور مالدار ترین خاتون تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر مال خرچ کر دیا اور شیب ابی طالب میں ان کے ساتھ فاقے کاٹے, اور وہیں پر وہ بیمار ہوئی اور اس کے بعد فوت ہو گئی. تو ان کا جو سب سے ڈومیننٹ رول ہے وہ ایز اے وائف ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ وہی بناتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہماری وفاداری کا کرائٹیریا کیا ہے. ایک تو حدیث میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اچھا بولنے کا جذباتی نہ کرے, اور ان کی عزت سے جو ہے نا ان کی جان اور عزت اور مال کی حفاظت کرے. تو مجھے اس میں ایک اور چیز اپنے پہ نظر آئی تھی کہ اگر شوہر دین کی طرف نہ ہو, ان کو دین کی طرف لانا, اور اگر اس میں بھی پاسبل ہو تو ان کے لیے دعا کرنا. تو زیادہ یہ میرا پریکٹیکل میرے سامنے ہے. میرے ہسبینڈ صرف نہیں تھے, انہوں نے مجھے اپنا 10 منٹ آ کیا تھا, لیکن صرف دعائیں, مطلب میں خود حیران ہوئی زندگی کا میرا موقع ہے وہ مجھے اس طرف لائے. اب ان کی سنت کے مطابق گاڑی ہے, اور ہم کہتے ہیں آپ حاصل کرو, اور ساتھ میں بھی ہلکا پھلکا مجھے ہر کو جتنا بھی اس میں ہو سکتا ہے میری طرف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ نے اپنے دعاؤں سے اور اچھے اخلاق سے دل جیت لیا اللہ کے فضل سے. جی, اور کوئی کچھ کہے گا ورنہ میں آگے چلوں. مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ بندوں کی فکر نہ کریں کہ بندے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. جی, کیونکہ اگر اللہ راضی تو بندے بھی راضی ہو جائیں. آپ نا اکثر یہ دعا کیا کریں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے نماز کے بعد, اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے, یا رب تو مجھ سے راضی ہو جائے. اگر رب راضی ہو گیا نا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. صحابہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی تھے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جی, تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ گمان سے اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان سے کام نہیں لینا چاہیے, اور گمان جھوٹی چیز ہوتی ہے. یعنی گمان سوچ, یعنی کسی نیگیٹو تھنکنگ. ان حدیث کو سن کر ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمارے جسم میں جو یہ عضو رکھا ہے اس میں ہڈی کیوں نہیں رکھی. اس سے کیونکہ اللہ کی منشا بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں نرم بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہڈی سخت ہوتی ہے اور اس سے بات بھی ہمیں ہمارے منہ سے سخت نہیں نکلنی چاہیے, دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے. جی جی, نہیں وہ عیب نہیں ہوتے, وہ اصلاح ہوتی ہے. عیب یہ ہوتا ہے کہ صرف تبصرہ کرتے جانا, اور اصلاح یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ چیز کمی ہے, اس کو ایسے ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. کسی میں غلطی اگر نظر آئے تو انہیں مطلب کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ غلطی ہے, بلکہ ہمیں اپنے غلطیوں پر اصلاح کرنی چاہیے, اور اس سے یہ نہ کہنا چاہیے کہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے
جی ڈائریکٹ اسی سے کرنی چاہیے جس کے اندر غلطی ہے, اور یہ کہنے کی بجائے کہ غلطی ہے تمہاری, یہ کہنا چاہیے اس کی بجائے یہ کر لیں زیادہ اچھا. دوسرے کو بھی بتانا چاہیے. کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. وعلیکم السلام. بچوں کو اور شوہر کو نماز کا کیسے بتانا چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں, اس طرف نہیں جانا. کسی علم والے کے پاس لے جائیں, مذاق کرتے ہیں, کہا جائے بس دعا کریں ان کے لیے, دعا کریں, کیونکہ جب تک ان کا دل نہیں مانے گا تو آپ ان کو کیا سکھا سکتے ہیں. ایسی کسی مجلس میں لے جائیں جہاں کوئی لیکچرز وغیرہ ہوں, کوئی جہاں ان کا دل نرم ہو, کچھ سنیں سمجھیں, اور اگر نہیں وہ بھی آپ کے بس میں تو بس اللہ کو پکاریں, اللہ تعالیٰ رستہ کھولے گا. حسد سے بچنا چاہیے, کیونکہ تکبر اور حسد نہیں ہوگا تو ہماری پراپتی سے ہوگی. اگر تکبر نکل جائے نا انسان کے اندر سے تو بہت سی خرابیاں نکل جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ غیبت کا سبب بھی اصل میں تکبر ہی ہوتا ہے. انسان جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی مجھ سے آگے جانے لگا یا کوئی میری بات نہیں مانتا تو پھر کیا کرتا ہے, اس کو ذلیل اور بدنام کرنے کے لیے اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے, دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح حسد کی بنا پر بھی جب دیکھا کسی کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہے تو جل اٹھے اور اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی تاکہ اس کی خوبی نمایاں ہی نہ ہو, تو دب جائے.